جب ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے صرف حضرت آدم کو سجدہ کرنے پر توجہ مرکوز کی اور اہم اور بڑی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بات اللہ کا حکم تھا۔ کئی سال گزر گئے اور اسی سکول کا ایک اور فرد ظاہر ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس نے طوفان کو ایک ستائی نظر سے دیکھا اور اسے صرف مشکل موسم یا سیلابی پانی کی بات سمجھا۔ اس کے نزدیک بچاؤ صرف پانی سے تھا، جبکہ اس کے والد حضرت نوح علیہ السلام کی نظر زیادہ گہری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ صرف ڈوبتے پانی کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا تھا۔ موج نے بات مکمل ہونے کا انتظار نہ کیا۔ آج بھی اس سکول سے بہت سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں نماز صرف حرکات ہیں، حجاب سر کو ڈھانپنا ہے، حج صرف رسومات ہیں، رمضان صرف ایک اچھا مہینہ ہے۔ انہوں نے بھلا دیا کہ مسئلہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ خالق کا حکم ہے، اور تاکہ آپ اس سکول کے سائے سے بچ سکیں، پہلے دیکھیں کہ حکم دینے والا کون ہے، پھر حکم کیا ہے۔ حکم دینے والا اللہ خالق ہے۔ حکم خالق کا ایک امتحان ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو صرف وہی حکم دیتا ہے جو ان کے فائدے میں ہو اور ان کے لیے اچھا ہو، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔